السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ رسول الکریم. سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع اسلام ہے. اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں. ان میں سے دوسرا ضمنی موضوع ہے دین کون سا قبول ہوگا. تو یہ 6 نکات ہیں, یہ چند آیات ہیں. تو پہلے 2 نکات ہیں آیت نمبر 19 میں سے. اللہ تعالیٰ فقط دین اسلام قبول کرتا ہے. اہل کتاب کے اسلام نہ قبول کرنے کی وجہ معذرت ہے. بڑی صاف اللہ ان الدین عند اللہ اسلام, اللہ کے نزدیک دین صرف ایک ہی ہے, اسلام. اور یہ ہر دور میں حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, ہر دور میں جو دین رہا ہے وہ اسلام ہی رہا ہے. پھر بعض لوگوں نے اس کے نام نصرانیت رکھ لی ہے, یہودیت, جو مرضی رکھ لی. اللہ کی طرف سے وہ دین اس وقت اسلام ہی تھا, اسلام. ٹھیک ہے, تو دین صرف اللہ نے قبول کرنا ہے, اسلام. باقی اور پھر اسی میں ہے کہ جو نہیں کرتے خاص کر اہل کتاب تو کیا ضد کی وجہ سے نہیں کرتے, ضد میں پڑے ہوئے. اور پھر 20 نمبر میں کہ ہدایت صرف اسلام لانے والوں کو ملتی ہے. یہ 20 نمبر بڑی اہم آیت ہے. اللہ نے کہا کہ جو تابع ہوئے انہوں نے سیدھی پائی. فائن اسلم فاقہ دیکھتا دو, پھر وہ اسلم تسلیم کرنے سے سر تسلیم خم کر دینا ہے. کسی حکم کے آگے سر کو اٹھانا نہیں ہے کہ جی میں نہیں مانتا, میرا یہ وقت, میرا یہ مسئلہ. تو فائن اسلم, جنہوں نے تسلیم کر لی, تابع ہو گئے, حکم پہ چلے, اطاعت کی, فاقہ دکھتا دو, پھر انہوں نے راہ پائی. تو اگر وہ منہ پھیرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے یہ تمہارا ذمہ نہیں ہے, میں خود ہی نبڑ لوں گا اس سے. تو ہدایت کن کو ملنی ہے؟ جو تابع ہو گئے 20 نمبر میں. تو اسلام پہ عمل کرنے والا کو ہدایت ملنی ہے. پھر اگلے نکات ہے 83 نمبر میں سے, اس میں کہ اللہ کے دین کے علاوہ, اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈنا بیکار کام ہے. 83 آیت 83 نمبر میں اللہ نے یہ صاف بتایا کہ کیا ہے, اب کوئی اور دین وغیرہ دین اللہ یبغون وله اسلام, کوئی دین ڈھونڈتا ہے سوائے اللہ کے دین کے حکم سے, تو یہ ساری بیکار ہے بیٹے, کیونکہ سب کچھ تو کر ہے زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے, اسی کے قابو میں ہے, اسی کے پاس اس کی چیزیں ہیں, ساری اس کے ہیں, اسی کے حکم میں ہیں. پھر جی اگلے 2 نکات آیت 85 میں سے ہیں. اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قطعاً قبول نہ ہوگا, اور اسلام کے علاوہ باقی ادیان کے لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے. اس کو دیکھ لیجئے, یہ سب ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, ہندو بھی تو کبھی یہ تھے, باقی بھی سارا پچھلے اسلام آنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیس سے سب کچھ جو تھا ٹھیک تھا غلط تھا سب کینسل ہو گیا ہوا ہے. اب صرف دین اسلام ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے سب کے لیے نبی ہے. 85 کو دیکھیے گا, یبتغی غیر الاسلام دینا, کوئی چاہے غیر الاسلام, غیر اسلام کے علاوہ, اسلام کے علاوہ دین کو فلن یقبلا, ہرگز قبول نہ ہوگا, منہ اس سے, وہو فی الآخرۃ من الخاسرین, اور آخرت میں خسارے میں اٹھانے والے ہوں گے. تو اللہ نے کہا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قطعاً قبول نہیں ہونا, صرف اسلام نے قبول ہونا ہے. جس کا اسلام ہوگا پھر اس کے آگے فردر دیکھا جائے گا ایمان کی طرح کیا گیا کچھ ہے, لیکن دین صرف اسلام نے قبول ہونا ہے. تیسرا جی ضمنی موضوع ہے مقام ہے امت محمدیہ. یہ ہماری جو اسلام امت محمدیہ ہے, مسلمانوں کا مقام کیا ہے. آیت نمبر 110 میں سے یہ نکات ہے جی. پہلا ہے مسلمان بہترین امت ہے. دوسرا ہے مسلمانوں کی خوبی کیا, یہ بہترین کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں, اچھے کام خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں. برے کاموں سے, شرک ہے, کفر ہے, بدعت ہے, فسق و فجور ہے, سے لوگوں کو منع کرتے ہیں, خود بھی باز آتے ہیں اور دوسروں بھی منع کرتے ہیں. یہ اللہ نے ان کی 3 صفات بتائی ہیں, اور اللہ نے بہترین امت قرار دیا ہے ان کو. اللہ نے بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی, مگر انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کیا, اور بے شمار جرائم میں مبتلا ہو گئے. تو اللہ نے دنیا کی امامت و قیادت ان سے چھین کر مغلوب قرار دے دیا, اور امت کی ساری جو امامت تھی کیا یہ امت مسلمہ کے حوالے کر دی. اور اس کی واضح علامت تحویل قبلہ ہے کہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کو مکہ کو قبلہ بنا دیا گیا, اور یہود کے قبلہ کی تبدیلی پر چین بچین ہوئے کہ کسی اور بات پر نہ ہوئے تھے. انہیں اس سے بڑا ہی غصہ چڑھا تھا کہ اب قبلہ انہوں نے بدل لیا ہے تو ختم ہو گئی. یہ امامت بدلنے کی واضح نشانی تھی. اور اس آیت کو دیکھیے گا, تم بہترین امتوں سے جو بھیجی گئی ہیں وہ تم خیر امت, تم وہ بہتر سب امتوں سے جو بھیجی گئی ہیں. وہ کیوں حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا, منع کرتے برے کاموں سے, اور ایمان لاتے ہو اللہ پر. اب یہ دیکھیں, آپ نے دیکھنا ہے میں نے اس آج کے دن میں, اس ہفتے میں, اس مہینے میں کتنے اچھے کام کیا, اور کتنوں کو کہا ہے اچھا کام کرنے کا, کتنے برے کام سے باز آئے ہیں, کتنوں کو روکا ہے برے کام سے. جو نماز نہیں پڑھتی آج میں نے کتنوں کو دعوت دی ہے. اچھا لوگ کچھ سنتا نہیں, ہاں سنیں. اللہ نے کہا ہے کہ ہم دوسروں کو کہنا ہے, کسی نے نہیں سننی. کیا ہے بالمعروف, اچھے کاموں میں دوسروں کو کہنا ہے, جہاں کوئی خرابی اس سے روکنا, جہاں تک روک سکتے ہیں زبان سے, ہاتھ سے, جیسے کچھ ہے. اور جو اچھے کام جو یہ نہیں کرتا
وہ پھر اس میں نہیں آتا، کیونکہ یہ ضروری چیز ہے. اور دن میں ہم بنا لیں کہ ہم نے 5 بندوں کو 7 کو 10 کو جو اچھی بات ہے وہ کہنی ہے ضروری. اچھا 4 بندے کو اچھی بات پتہ ہے، نماز پڑھنا اچھی بات ہے، جھوٹ نہ بولنا اچھی بات ہے، فراڈ کرنا بری بات ہے، رشوت، یہ ساری باتیں سب کو پتہ. اچھا ہم کہتے کیوں نہیں کہ خود نہیں باز آنا، اس لیے دوسروں کو نہیں کہتے. میں تمہیں نہیں کہتا تو مجھے نہ کہو، سب کچھ ہے. تو انشاءاللہ ہم نے اس کے مذاق بننا ہے. مقام تب حاصل میں جب یہ کام کرنے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام رب العالمین.